بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے بڑی جیت، الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا اور استحکام پاکستان عدم استحکام کا شکار۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور موجودہ جو نگران حکومت چل رہی ہے، ان کا گٹھ جوڑ جو پاکستانی قوم کے سامنے آ گیا کہ واقعی انہوں نے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ وہ کیسے کہ ناظرین کرام، اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا فیصلہ دیا ہے کہ ملک پاکستان میں الیکشن جو ہیں صاف شفاف الیکشن 8 فروری کو کروائے جائیں گے۔ جس طرح کیس چلا، جس طرح الیکشن کمیشن کو حکم ہوا کہ آپ صدر مملکت کے پاس جائیں، ان کے ساتھ مشورہ کر کے باقاعدہ آئیں اور الیکشن کی تاریخ دیں، تو ناظرین کرام، الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں اس وقت راجہ سکندر سلطان صاحب، وہ دوڑے صدر مملکت کے پاس پہنچے۔ مشاورت کرنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں 8 فروری کا دن رکھا گیا کہ یہ دن طے ہو گیا ہے کہ الیکشن پاکستان میں ہو جائیں گے۔ جیسا آپ کو علم ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا، اس میں میڈیا کے کردار پر بھی بات ہوئی کہ آپ نے منفی خبریں نہیں چلانی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ابھی معلوم نہیں۔ اگر اس طرح کی آپ نے غلط من گڑت خبریں چلائیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ آپ نے پیمرا سے رجوع کرنا ہے۔ اگر کسی چینل پہ کسی صحافی نے اس طرح کی شک و شبہ والی خبر چلائی تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، چیف الیکشن کمشنر صاحب نے باقاعدہ یہ بھی فرمایا کہ عمران خان صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں، وہ ماضی میں میرے بڑے آئیڈیل تھے وغیرہ وغیرہ، تو ان کو چاہیے تھا تحمل سے کام لیتے، سیاست میں تحمل سے کام لینا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ان کی ٹھیک ہیں کہ جو انہوں نے کہا، عزت بھی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ سابق وزیر اعظم ہیں وہ۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب فیصلہ انہوں نے صادر فرمایا تو یہ تو ہو گیا، الیکشن تو ہونے تھے، آئین شکنی جو ہو گیا وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے۔ اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ بھی اگر وہ بتا دیتے کہ جس نے آئین شکنی کی ہے ان پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلا دیتے، ان کو سزائیں ہو جاتی، تو آئندہ آنے والی جو بھی حکومت ہوتی اس طرح کا اقدام کبھی بھی نہ اٹھاتی جس سے آئین شکنی ہو ملک پاکستان کی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ 3 رکنی بینچ نے سنایا، اس میں کسی کو مجرم قرار نہیں دیا گیا، کسی کو سزا نہیں ہوئی، جس سے یہ آئندہ کے لیے بھی دروازے آئین شکنی کے بند نہیں ہوئے بلکہ کھلے چھوڑ دیے گئے۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آئندہ جو حکومت بنے گی کیا وہ بھی اسی طرح کے اقدام اٹھاتی رہے گی؟ جس کا جو جی کرے گا وہ ویسے ہی کرے گا۔ پاکستان کے آئین کا کسی نے لحاظ نہیں کرنا، تو بہت اچھا ہوتا اگر یہ 3 رکنی بینچ جنہوں نے آئین شکنی کی ہے ان کو سزا بھی سنا دیتا۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگران حکومت کا کیسا گٹھ جوڑ ہے کہ جب صدر مملکت نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے لیے کہا تو چیف الیکشن کمشنر کو بھی اپنے پاس بلایا، دعوت دی۔ چیف الیکشن کمشنر نے بھی یہ کہا کہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں الیکشن کی تاریخ دینا۔
پھر صدر مملکت عارف علوی صاحب نے جو نگران وزیر قانون صاحب ہیں ان کو بھی طلب کیا، ان کو بلایا، انہوں نے بھی قانونی ٹیم کے ہمراہ صدر مملکت عارف علوی صاحب کو یہی مشورہ دیا کہ آپ کے اختیار میں نہیں الیکشن کی تاریخ دینا۔ اب اگر دیکھیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ حکم دے رہی ہے کہ صدر مملکت کا ہی اختیار ہے الیکشن کی تاریخ دینا، اور نگران وزیر قانون بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ واقعی صدر مملکت کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں جب اسمبلیاں تخلیل کر دی جائیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ کھلا تضاد ہے، یہ دونوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ کل تک جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا اختیار ہی نہیں، آج کہہ رہے ہیں کہ اختیار صدر مملکت کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر سزا ہوتی ہے تو ہم بری ہو جائیں کہ یہ صدر مملکت کا اختیار تھا، ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں۔ حالانکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں انہوں نے وہ خط بھی عدالت میں دکھایا جو صدر مملکت عارف علوی صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کو لکھا، اور جو انہوں نے جواب دیا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں، وہ بھی دکھایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود کوئی کسی کو سزا نہیں دی گئی۔ ناظرین اکرام، اب بات کر لیتے ہیں استحکام پاکستان جو بہت جلدی معرض وجود میں آئی، جس کے پاس بہت بڑے بڑے قدور لیڈر تو موجود ہیں لیکن ووٹر موجود نہیں ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس بہت ہی زیادہ ووٹر ہیں، لیکن انہوں نے جہانیہ میں ایک اپنا جلسہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ پاور شو وہ کیا، اس میں بھی عوام نے جو حال ان کے ساتھ کیا وہ سب نے دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے کل حفصہ آباد میں اپنا ایک جلسہ کیا جس میں نہ اگر کہیں کہ بالکل بھی عوام نے اس میں دلچسپی اپنی ظاہر نہیں کی، تو بالکل ویسے ہی تھا، پنڈال ان کا خالی تھا۔ حالانکہ کاموں کی گجرانوالہ دائیں بائیں کے جتنے بھی اضلاع ہیں وہاں سے لوگوں کو گاڑیوں میں بٹھا کر لایا جاتا رہا، لیکن ان کا جلسہ پھر بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اب اگر دیکھیں تو یہ استحکام پاکستان اور پرویز ہٹک کی پارٹی ہے جو دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ عمران خان کو تو ہم نے وزیر اعظم بنایا تھا، اس کو تو جتایا تھا۔ جہانگیر خان ترین صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں ہیلی کاپٹر پہ لے کے آتا تھا ایم پی اے یا ایم این ایز حضرات کو، تو وزیر اعظم تو خان صاحب کو ہم نے بنایا تھا۔ پرویز ہٹک صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہم نے بنایا تھا۔ اب اپنی باری آئی ہے تو انہیں لگ پتہ گیا اپنی مقبولیت کا، عوام نے ان کو بتا دیا ہے کہ آپ نے خان کو چھوڑا ہے، یعنی جس نے خان کو ستایا پھر اس نے رکشہ ہی چلایا۔ تو یہ مثال بالکل ٹھیک ہے، عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم تو ووٹر عمران خان صاحب کے ہیں جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ہم نہ ووٹر ہیں نہ سپورٹر۔ جس طرح نون لیگ کے جلسوں میں ہوتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسوں میں ہوتا ہے، یا پرویز ہٹک صاحب کے جلسوں میں ہوتا ہے، ویسا ہی ہوا یہاں حفصہ آباد میں بھی۔ لوگوں نے کہا ہم آئے تو ہیں مجبوری، لیکن ووٹ ہم نے تحریک انصاف کو دینا ہے۔ تو یہ حالات ہیں ناظرین اکرام، جو عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے والے ہیں ان کا اپنا حال یہ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انہیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرما رہا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا 90 دن میں الیکشن کروانے کا، چلو 90 دن میں نہ ہوا لیکن الیکشن ان کو مل گیا۔ دوسری بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں باقاعدہ درخواست دے رکھی تھی پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہمیں جلسے جلوس ریلیوں کا انعقاد کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ دوسری تمام پارٹیاں الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں، کمپین کر رہی ہیں، لیکن ہمیں نہ کہیں جلسہ، نہ ریلی، نہ جلوس، نہ کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو وہاں پشاور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کہ آپ کو اجازت ہے، آپ جلسے کر سکتے ہیں، ریلیاں کر سکتے ہیں۔ تمام سیاسی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ آپ ضلع انتظامیہ سے اجازت لے سکتے ہیں، جہاں آپ کو ضلع انتظامیہ اجازت دے گی وہاں آپ جلسے جلوس کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی جیت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اگر لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے تو پھر یہ بھی شکوک و شبہات سارے اپنے دلوں سے نکال دیں کہ حکومت کسی اور کی بنے گی۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو تو پھر آئندہ حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت سے بنانے میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس طرح کی ان کی مقبولیت ہے اور جس طرح کے سروے ہو چکے ہیں پاکستان میں۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔